آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 کے قانون بننے کے اگلے ہی دن صدر مملکت عارف الوی کا اپنے ٹویٹ کے ذریعے ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ وہ ان قوانین سے متفق نہیں تھے۔ صدر عارف الوی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کا خدا اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ وہ ان قوانین سے متفق نہیں تھے۔ جب عملے سے کہا گیا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر اسمبلی میں واپس بھیج دیں تاکہ ان بلز کو غیر مؤثر بنایا جا سکے، تاہم ان کے عملے نے ان کی مرضی کے برعکس ان کی حکم عدولی کی۔ صدر کے اس بیان پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 میں کون سی ترامیم کی گئی ہیں۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 کے تحت سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا سنائی جائے گی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس بل میں سیاسی سرگرمیوں کے بارے قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے، برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا اور حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی، جبکہ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی شخص اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 ترمیمی بل کے ذریعے FIA اور DGFIA کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے نظر نہ آنے والے اہلکاروں کی شناخت ظاہر کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ بل کے مطابق حساس اداروں کے مخبروں کی شناخت منکشف کرنے پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بل کے تحت الیکٹرانک ڈیوائسز، ڈیٹا، معلومات، دستاویزات یا دیگر مواد کو تحقیقات میں بطور شواہد پیش کیا جا سکے گا۔ کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد بالواسطہ یا بلا واسطہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم ہوگا، جبکہ بغیر پائلٹ وہیکل یا آلے کی ممنوعہ جگہ تک رسائی، داخل ہونے، قریب جانے یا آس پاس ہونے کا ارتکاب کرنے والا مجرم ہوگا۔ بل کے مطابق ہتھیار، آلات کو ضائع کرنے، پاکستان کے مفاد کے خلاف معلومات اور دستاویزات کا انکشاف کرنے والا جرم کا مرتکب ہوگا اور دشمن یا غیر ملکی ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں رہنے یا ملنے والا ذمہ دار ہوگا۔ پاکستان کے اندر یا باہر ریاست کے تحفظ یا مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ جان بوجھ کر امن و امان، مفادات یا پاکستان کے لیے نقصان دہ کام کرنے کے جرم کے مرتکب فرد کو 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ کوئی بھی شخص جو جرم پر اکساتا ہے، سازش کرتا ہے یا اس کے ارتکاب کی کوشش کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ بل کے تحت تلاشی کے دوران برآمد ہونے والے ہتھیار، گولہ بارود، الیکٹرانک یا جدید آلات ضبط کر لیے جائیں گے اور ملزم کی گرفتاری کے دوران ضبط کیا گیا مواد تفتیشی افسر یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کے حوالے کیا جائے گا۔ تفتیشی افسر FIA کا آفیسر ہوگا۔ مذکورہ افسر کی تقرری DGFIA کرے گا اور ضرورت پڑنے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی جا سکے گی، جبکہ مذکورہ جرائم خصوصی عدالت کو بھیجے جائیں گے۔ خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت مکمل کر کے فیصلہ کرے گی۔ اس ترمیم کا مقصد سرکاری دستاویزات کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل میں اعتراض 2 باتوں پر تھا کہ گرفتاری کا اختیار بغیر وارنٹ دیا گیا۔ اس اعتراض کو گزشتہ حکومت نے ختم کر دیا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بغیر وارنٹ گرفتاری والی شک واپس لے لی گئی تھی، جبکہ بل میں کچھ الفاظ پر اعتراضات سامنے آئے تھے، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔